بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی یہ دعا سن رہا ہے تو خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ تو چلے دعا شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے ماہ رمضان، چند دنوں کے بعد تم رخصت ہو جاؤ گے، تم دوبارہ لوٹ کر آؤ گے، لیکن معلوم نہیں ہم ملیں گے یا نہیں۔ اے اللہ، ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں پر رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطار کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان ہی کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اے میرے معبود، کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ تو وحد لا شریک ہے، تیری صفات لا تعداد اور لا محدود ہیں۔ تیری تمام صفات جو ہمارے علم میں ہیں اور وہ بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ طفیل ہم سب کو انسان اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان المبارک کے صدقے ہر مانگی ہوئی دعا پر کن فرما دے، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے، ہر غم زندگی سے نکال دے، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے، معجزوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے غفور الرحیم، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ اے پاک پروردگار، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات میں کبھی مبتلا نہ کرنا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا،
حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے سننے والے کو، اس دعا کے پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس، تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گناہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے مالک، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہم کو معاف فرما دے۔ مالک، تو رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے ہمارے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بدل دینا۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز کا مالک ہے، مولا رحم فرمانا، قبر کو درود کی، کلمہ پاک کی روشنی سے منور کرنا، دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا۔ ہم گناہ گاروں کے گناہ تو بہت ہیں مولا، پر تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے رحیم و کریم، اللہ جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اے ہمارے رب، اگر بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی اسے معاف فرما۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، ہم انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنا دامن پھیلا کر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری جھولی میں مغفرت، بخشش، اپنا کرم اور فضل ڈال دیجیے۔ یا الہی، ہمارے ملک کو استحکام اور امن کا گہوارہ بنا دیجیے، ہمیں حلال رزق، بابرکت سکون کے ساتھ عطا کیجیے، کاروباری اور ہر طرح کی ذہنی و جسمانی روحانی پریشانیوں سے نجات دیجیے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائیے، اور جن کے والدین وفات پا گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، اور جن کے والدین بستر مرض پر ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے، اور سب کو اولاد کی ہر خوشی دیکھنا اور ان کے ساتھ صحت کے ساتھ جینا نصیب فرمائیے۔ اے رب العالمین، سب کچھ تو صرف اور صرف آپ کے اختیار میں ہے، اور ہم بھی صرف آپ کے در سے آشنا ہیں۔ اپنی دانشت میں ہم نے کبھی کسی اور کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ سے التجا ہے کہ ہمارے بگڑے ہوئے نصیبوں کو سنوار دیجیے۔ ہمیں اس بات کا پورا گمان ہے کہ ہم اپنے رب کے در سے خالی دامن کبھی نہ لوٹیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کر دے، اسے اپنی محبت سے بھر دیجیے اور ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ہمارے دلوں سے بے چینی ختم کر کے اس میں سکون بھر دیجیے۔ ہماری روح اور ہمارے قلب کو پاکیزگی عطا فرمائیے۔ اے خالق کائنات، بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کمائی سے محفوظ رکھیے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان کیجیے، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ بے شک رب دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اے ہمارے مہربان رب، ہم پر علم و عرفان کے دروازے کھول دیجیے اور جہالت کے اندھیروں سے محفوظ فرمائیے۔ یا رب العزت، ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شریک رکھیے اور کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اور اپنے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمینی و آسمانی عذاب اور وبائی امراض سے محفوظ فرمائیے۔ ہماری اولادوں کو بہترین جوڑ نصیب کیجیے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں سکون و محبت کے ساتھ رکھیے۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہمیں دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہ کیجیے۔ اے رب العالمین، ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول کیجیے کہ جن کے جلدی قبول نہ ہونے پر ہم بھٹک جائیں۔ اے میرے رب، ہم تجھ سے ایک ایسا طلوع آفتاب مانگتے ہیں جو ہر غروب کے بعد آ کر زمین کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، ایسی وسعت جو افق کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، اور ایسا اطمینان جو دل کو بھر دیتا ہے، اور ایسی بصیرت جو روح کو منور کرتی ہے، ایسا ایمان جو دل کو نور سے بھر دے اور تیرے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اے رب العالمین، ہماری تقدیروں کے حروفوں کو سنوار دیجیے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں نیک عمل کی توفیق دیجیے۔ ہماری آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا ہمیں اپنی رضا پر بخوشی راضی رہنے کی توفیق دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں کی ہیں انہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حفاظت فرما۔ اے کائنات کو بے عیب بنانے والے خالق، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیے اور ہمیں گناہوں سے پاک کیجیے، اپنی رضا والی زندگی عطا کیجیے۔ اے رب، ہر طرح کا سکون آپ کے ذکر و عبادت میں اخفا ہے، ہمیں آپ کی عبادت و ذکر کرنے والا بنا دیجیے۔ اے رب کائنات، ہمارے لیے ہماری زندگی باعث رحمت بنا دیجیے۔ اے رب، ہم سے سرزد ہوئے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنا دیجیے۔ سرزمین فلسطین کو ظالموں کے ظلم سے آزاد فرمائیے، فلسطین کے شہریوں کی مدد فرمائیے، جس طرح آپ نے ابابیلوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اسی طرح غیبی طریقوں سے فلسطین کے معصوم لوگوں کی مدد فرمائیے۔ بے شک آپ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اے رب، ہم گنہگاروں کی مدد کیجیے، جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو بہترین نعم البدل عطا کیجیے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائیے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائیے۔ استغفر اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیے جنہیں آپ ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو آپ قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائیے۔ اے رب العالمین، ہم آپ سے آپ کا فضل و کرم اور رحم مانگتے ہیں، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہماری دعاؤں سے بہتر اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کیجیے۔ ہر تعریف اور شکر اس رب کے لیے جو رات بھر کی نیند کے بعد ہمیں صبح صحیح سلامت بیداری کے ساتھ نئی زندگی عطا کرتا ہے، ایک نیا شفاف کوڑا کاغذ ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے اور منتظر ہو جاتا ہے کہ بندہ کن اعمال سے اسے بھرتا ہے، اچھے یا برے۔ اللہ پاک ہمارا ہر دن صالح اعمال کا بہترین دن بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے جس کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیجیے۔ اے اللہ، ہماری جسمانی، روحانی اور ذہنی بیماریوں کو صحت عطا فرما، ہمیں کشادہ رزق،
اچھی صحت و عمر عطا فرمائیے۔ اے کن فیکون پہ قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین، جتنی بھی دعائیں آپ کے کن کی منتظر ہیں، میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلے فرمائیے، سب کے دلوں کو اطمینان بخش دیجیے، ہم پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے، ہمیں اپنی رضا والی ہدایت سے پرزندگی نصیب کیجیے، علم سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دے، گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے، اگر ان کا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دیں کہ ہماری جھولیاں ہر طرح کے کرم سے لبریز ہو جائیں، ہمیں ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، آپ بابرکت و بلند ہیں، ہماری دعائیں قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔